السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، کی محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، آج کا ٹاپک ہے انجیر۔ چونکہ ڈرائی فروٹ کا سیزن عام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجیر کی سیل پرچیز بھی کافی مقدار میں ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، انجیر کے بارے میں بھی ایک دوست نے سوال کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا آج اس کے سوال کا جواب بھی دے دوں۔ انجیر ایک بہترین پھل ہے اور یہ قرآنی پھل ہے۔ اسے سورہ تین میں بڑی ترتیب سے اللہ رب العالمین میں زیتون اور طور سینا کے ساتھ انجیر کا ذکر فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا۔ تو سامعین محترم، یہ بھی آپ یاد رکھیں، قرآن کریم میں جتنے بھی پھل سبزیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ قرآنی ہے، اور قرآن کی برکت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ نے خاص طاقتیں رکھی ہیں۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے انجیر کو استعمال کیا ہو اور زیتون کو استعمال کیا ہو۔ انجیر کا مزاج خشک اور گرم ہے۔ انجیر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ سب سے بہترین انجیر سفید انجیر کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں تو شاید یہ نہ ملے، دبئی میں نے الحمدللہ کھائی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے اور اس کی افادیت کو بھی دیکھا، انتہائی مفید ہے۔ انجیر خشک اور گرم مزاج رکھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی قبض کشا ہے۔ اس کی مقدار خوراک، جو لوگ رات کو بھگو کر کھانے کے عادی ہیں، اکثر انجیر کو بھگو کر ہی کھانا مفید ہوتا ہے۔ کوئی کتنے پیس بتاتا ہے، کوئی کتنی تعداد بتاتا ہے، جتنی مقدار ہضم ہو جائے اور ہضم ہو کر آپ کی قبض کشائی کر دے، 8 10 12 پیس بھی انسان کھا سکتا ہے۔ یہ ایک پھل ہے اور غذائی اجزاء ہیں اس میں زیادہ، یہ غذائے دوائی ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انجیر کے مزاج کو دیکھتے ہوئے۔ انجیر کا مزاج خشک اور گرم ہے اور اسی نسبت سے سوداوی اور بلغمی جو مریض ہیں، یعنی خشکی کے مریض اور بلغمی مائی مادے کے جتنے بھی مریض ہیں، وہ انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے مفید ہے۔ بواسیر کی تمام اقسام میں انجیر مفید ہے۔ جلدی امراض کی سوداوی مادوں میں جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے یہ بہترین صفرا بلغم کو توڑ کر سودا میں بدلتی ہے اور سودا کو صفرا میں بدل کر خون کے حرارے پیدا کر کے خون کو گرم کرتی ہے اور جسم میں لطافتیں پیدا کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے، خون پیدا کرتی ہے، وٹامن سی اس میں موجود ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے مفید ترین پھل ہے۔ خاص طور پر عرب ممالک میں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور عرب ممالک میں بہت ساری اقسام دیکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ پھل ہے سامعین محترم جو درخت پر ہی پکتا ہے، اس کے بعد نمکین پانی میں دھویا جاتا ہے، گرد و غبار سے صاف کر کے اسے خشک کر کے خاص قسم کی رسیوں میں ڈال کر اسے ایک ہار کی طرح پرو کر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، انجیر کے اندر وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی بھی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام جسمانی کمزوری اور عام بخاروں میں انجیر کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور جسم کے گندے فضلات کو، مواد کو پکا کر جسم سے باہر خارج کر دیتی ہے، اور یہ منزج میں، نزج میں بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی غیر منہضم غذاؤں کو ہضم کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ انجیر بہترین طاقت کا منبع ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جسم کا گوشت ڈھیلا ہو اور پلپلا ہو، قوت کی کمی ہو، نکاہت ہو، سستی ہو، جسم کو چست اور توانا کر دینے والی یہ اللہ نے خوراک بنائی ہے۔ انجیر کو کوئی خشک کھا لے یا پانی میں بھگو کر کھا لے، دونوں طریقے سے ہی آپ انجیر استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر کو ہمیشہ کھول کر آپ استعمال کریں، کیونکہ کئی پنساری لوگ صدیوں پرانی انجیر کو بھی دھو کر صاف کر کے لٹکا کر آپ کو بیچ دیتے ہیں اور ہم لوگ ویسے ہی اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کو کھول کر آپ دیکھیں گے تو اس کے باریک باریک بیجوں کے اندر بعض اوقات خمیر پیدا ہو کر کیڑا اور سسری نما جانور پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سے دھیان رکھنے کے لیے ہمیشہ چاہے جتنی بھی انجیر آپ کھائیں، پہلے چاہے پانی میں بھگونی ہو، اس کو اچھی طرح کھولیں، اس کو چیک کریں،
نظروں سے دیکھیں، پھر آپ پانی میں بھگوئیں۔ اندھا دھند انجیر کو آپ بازار سے لا کر استعمال کریں گے تو ممکن ہو آپ کو ایکسپائر جو ہے جراثیموں سے بھری، کیڑوں سے بھری انجیر آپ کھا جائیں، اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، انجیر جو ہے یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کو موٹا کرتی ہے اور موٹے لوگوں کی چربی کو یہ تحلیل کرتی ہے۔ یہ 2 in 1 فوائد رکھتی ہے۔ موٹے لوگ کھائیں گے تو ان کی چربی کم ہوگی اور دبلے پتلے کھائیں گے تو ان کے جسم میں فیٹ جو ہے وہ جزو بدن بنے گی۔ کم وزن والے انسان ہمیشہ جب اسے کھاتے ہیں تو ان کی دماغی حراروں کو تیز کر کے نظر کو بھی تیز کرتی ہے، دماغ کو بھی تیز کرتی ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی کو کلنج نہیں ہوتا، یعنی پیٹ کے اندر سدے نہیں بنتے، بواسیر کا بہترین حل ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ ایک بہترین خوشبو والا ایک عجیب سی مٹھاس لیے ہوئے یہ ذائقہ دار پھل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کی مضبوطی کے لیے، چونکہ اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو سر کے بالوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ گرتے اور جھڑتے ہوئے بال جو ہے وہ رک جایا کرتے ہیں۔ انجیر کو اگر سرکے میں ڈال کر لیا جائے تو قلبی امراض سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل سیب کا سرکہ بڑا معروف ہے، لیکن بازاری سرکے جو آج کل جتنے بھی چل رہے ہیں، میں اس پہ بھی ذکر کر دوں، یہ اصل سرکے نہیں ہوتے، یہ تیزاب میں پانی ڈال کر سرکے کی رنگ اور سرکے کا خوشبو ڈالا جاتا ہے۔ جہاں کہیں آپ کو اصلی سرکہ ملے بس آپ اسے ہی استعمال کریں یا کسی ایسے طبیب سے رابطہ کریں جو آپ کو سرکہ بنتا ہوا دکھائے۔ اصلی سرکے کی قیمت بہت زیادہ ہے آج کل، خاص طور پہ جو کالا کلو سیب کا سرکہ بہترین بنتا ہے، یہ 2000 سے کم کی بوتل نہیں ملتی۔ آج ہمیں بازار میں 200-250 کی جو بوتل سرکے کی مل رہی ہے، یہ سرکہ اصل نہیں ہوتا۔ کچھ کمپنیاں بھی پیک کر رہی ہیں، وہ بھی تیزاب والا ہی سرکہ بنا رہی ہیں۔ اس لیے سرکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پوری طرح تسلی کر کے پھر آپ سرکے میں انجیر بھگوئیں۔ جی سامعین محترم، انجیر بہترین پیاس بجھانے کے لیے کام آتی ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو، انجیر ان کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ عضلات کو تھوڑی تحلیل دیتی ہے۔ سامعین محترم، انجیر کے اندر سرخ ذرات خون پیدا کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے اور خون سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ خون کو صاف کرنے کے لیے بہت بہترین ہے انجیر کا استعمال۔ لیکن پھر بھی میں بتاتا چلا جاؤں، انجیر کا ایک خاص مزاج ہے، ہر بندہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ بلغمی بندہ کرے، خشک سرد مزاج والا کرے، کیونکہ اس کا ذاتی مزاج خشک اور گرم ہے۔ یہ آپ کے گہرے خون کو ہلکی ہلکی حرارت پہنچا کر پتلا کرتی ہے۔ سامعین محترم، انجیر ہمیشہ نرم اور تازہ لینی چاہیے، کھانے سے پہلے چیک کرنی چاہیے، اور سردی میں ہمارے ملک میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ویسے بھی وافر مقدار میں مارکیٹ آ جاتی ہے۔ ویسے غیر ملکوں میں انجیر ہر موسم میں کھائی جاتی ہے، ہر قسم کی ہوتی ہے۔ یوں آپ ذہن میں رکھیں کہ انجیر جنت میں بھی ملے گی اور یہ جنت کا پھل ہے، لیکن دنیا میں ہر چیز کا ایک مزاج ہے۔ قرآن کریم نے جنت کے مزاج کو فیہا متشابہہ کہہ کر کہا کہ ان کی مشابہت ہے، سیم جنتی پھل نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں جنت کے پھلوں کا ذکر آیا ہے وہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن اس مشابہت کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ جو قرآن کے پھل اور سبزیاں ہیں وہ اگر دنیا میں مشابہت بھی لیں گے تو اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ آخری بات پھر عرض کرتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی لوگ انجیر کو استعمال کرتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق، ان کے ہاضمے کے مطابق اس کی مقدار ہے۔ کئیوں کو 2-4 دانے راس آ جاتے ہیں، کئیوں کو 4-5 کھانے پڑ جاتے ہیں، کئیوں کو 10-12 بھی کھانے سے موشن نہیں آتا۔ تو سامعین محترم، اپنی اپنی طبع کو دیکھتے ہوئے آپ انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، انجیر کا جو مختصر میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے، امید کرتا ہوں کہ انجیر پر کیے گئے سوالات کا میں جواب دے چکا ہوں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے جتنی بھی خدمت کی جا رہی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ احباب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوست نئے آ رہے ہیں وہ خود بھی سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔